نام نہاد جو ہے وہ ترقی تو ہوئی تھی، لیکن عام آدمی تک اس کا اثر نہیں پہنچا تھا. مہنگائی اسی طرح تھی اور بے روزگاری اسی طرح تھی. اور بنگلہ دیش میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب میں وہاں تھا اس وقت بھی اور اب بھی جو تعلیم کا معیار ہے وہ بہت بلند ہے. اور یہ نوجوان بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو رہے تھے لیکن ان کے لیے کوئی نوکریاں نہیں تھیں. حسینہ واجد نے بہت ہی مضحکہ خیز جو ہے وہ بیان دیا تھا کہ کیا ان دلالوں کی اولاد کو ہم کوٹا دیں گے جس پہ وہ ناراض ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا ہاں ہم ہیں دلال، کیونکہ ان کے ہاں دلال اس کو کہتے ہیں جس نے 71 کی جنگ میں پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا تھا. اچھا، بھارتی جو ہے ذہن، اس کے خیال میں، اس کے تصور میں بھارت جو ہے وہ ایک ماتا ہے، ایک ماں ہے، اور اس کی بہت پاکیزہ جو ہے وہ شخصیت اس کو گردانتے ہیں. اور اس کا جو بٹوارا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. مہاتما گاندھی نے تو اس کے لیے بڑی کوشش کی، اور جو ان کا قتل ہوا وہ ایک تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا حصہ اسے ملنا چاہیے. خالد صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ابھی بنگلہ دیش میں تبدیلی ہوئی ہے اور جس طرح وہاں ایک نئی حکومت آ گئی ہے اور حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا، تو انڈیا کی طرف سے یہ ایک بات کی گئی کہ یہ جی ISI کا جو کیا درا ہے سب کچھ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہ ISI کے سر الزام تھوپ دینا. بھارت میں کسی کو چھینک بھی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ISI اس کے پیچھے ہے. کہیں پہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ ISI کے سر تھوپ دیتے ہیں. بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے، ISI اس کے پیچھے ہو نہیں سکتی ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ شیخ حسینہ واجد کی گرفت بہت مضبوط تھی، اس کی انٹیلیجنس سروس جو ہے وہ بہت تیز تھی، اور دوسرے یہ کہ خود بھارت اس پہ نظر رکھے ہوا تھا. ہاں، بھارت کو مات اس بات کی ہوئی ہے کہ وہ مزاج کو سمجھ نہیں سکا. ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا، اور ایک طرح سے سمجھیے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ اتنی جلدی حسینہ واجد کا تختہ الٹ جائے گا. لیکن جہاں تک ISI کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بھی ہاتھ تھا اس میں. ایک قسم کی یہ زیادتی بھی تھی نا کہ بھئی آپ کوٹا سسٹم آپ نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جو صرف جو مکتی باہنی کے لوگ ہیں یا ان کے لواحقین ہیں یا ان کے جو پوتے نواسے ہیں یا بیٹے بیٹی ہیں، انہی کو یعنی ایک خاص حصہ دیا جائے، جبکہ عام ایک جو بنگالی ہے اس کا بھی تو رائٹ ہے کہ وہ نوکری میں اس کو حصہ ملے. دیکھیے، جو کوٹا سسٹم ہے نا، ناجائز تو تھا، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فوری جو ہے سبب بنا، یعنی کہ امیڈیٹ کاز جس کو کہتے ہیں. جس طرح پہلی جنگ عظیم تھی جس میں آرچ ڈیوک فرڈینینڈ کا قتل ہوا تھا سربیا، کہ اس کی وجہ سے جنگ چھڑی. نہیں، جنگ کے یا اس تختہ الٹنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اور سب سے زیادہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں نام نہاد جو ہے وہ ترقی تو ہوئی تھی، لیکن عام آدمی تک اس کا اثر نہیں پہنچا تھا. مہنگائی اسی طرح تھی اور بے روزگاری اسی طرح تھی. اور بنگلہ دیش میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب میں وہاں تھا اس وقت بھی اور اب بھی جو تعلیم کا معیار ہے وہ بہت بلند ہے. اور یہ نوجوان بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو رہے تھے لیکن ان کے لیے کوئی نوکریاں نہیں تھیں، اور جو تھا اس میں کوٹے جو ہیں وہ ان کے خیال سے یہ وہ لوگ تھے جس کے اوپر اس نے حسینہ واجد نے بہت ہی مضحکہ خیز جو ہے وہ بیان دیا تھا کہ کیا ان دلالوں کی اولاد کو ہم کوٹا دیں گے جس پہ وہ ناراض ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا ہاں ہم ہیں دلال، کیونکہ ان کے ہاں دلال اس کو کہتے ہیں جس نے 71 کی جنگ میں پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا تھا. تو جو ابھی اتنے بڑے لیول پہ بغاوت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگال کی بہت بڑی آبادی نے مکتی باہنی کا ساتھ نہیں بھی دیا تھا. یہ تو فیکٹ ہے کہ نہیں دیا تھا. میں جو ہے بنگلہ دیش بننے کے بعد وہاں وزٹ پہ گیا ہوں، اور جو میرے دوست ساتھی تھے اور عام لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ روتے تھے، کہتے تھے ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے، ہم تو علیحدگی نہیں چاہتے تھے. ہاں، ہم اپنے حقوق چاہتے تھے، اور جیسا کہ شیخ مجیب نے بھی کہا کہ ہم تو ایمانسپیشن چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ جو ہے ہمیں ہمارے اختیارات ملے. تو یقین مانیے کہ
حیرانی ہوئی مجھے کہ لوگ لپٹ لپٹ کے روتے تھے ہم سے اور محبت سے کہتے تھے کہ یار ہم بھائی بھائی دور ہو گئے. تو اس لیے ان لوگوں نے اس کو مانا ہی نہیں تھا. اور جو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ مختلف سیمینارز میں بھی، اس کے اوپر بھارت نے بہت تیاری کے ساتھ کام کیا تھا، اور اس میں اس کا ساتھ دیا تھا سوویت یونین نے. بلکہ میری کتاب جو ہے ٹورمنٹڈ ٹروتھ 1971 اینڈ بیونڈ، اس میں نے ثابت کیا ہے کہ یوری بریزنوف جو KGB کا ایجنٹ تھا اور کلکتہ میں تعین تھا، اس نے بتایا ہے کہ ہم نے کیسے کایا پلٹی تھی کہ ہم نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اور مختلف یونیورسٹیوں کے جو انٹلیکچوئلز تھے اور جن کا رجحان جو ہے وہ کمیونزم کی جانب تھا، ان کو اپنا پیروکار بنا لیا تھا، اور ان کے ذریعے ہم نے لوگوں کے ذہن پراگندہ کیے تھے. اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ڈھاکہ فال ہونے والا ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو ایجنٹس ہیں، یہ جو جتنے مختلف پروفیسرز ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ ہمارے راز ہیں، تو ہم نے ان کو مارا ہے. اب بھارت کی طرف سے اور بنگلہ دیش کی طرف سے ایک الزام پاکستان پہ آتا ہے کہ سارے انٹلیکچوئلز کو قتل کر دیا گیا. اس کے اوپر ایک بہت بڑا مجسمہ بھی وہاں بنا ہوا ہے، جس میں پاکستانی فوجی کو دکھایا گیا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ان کے انٹلیکچوئلز اور گولی مار رہے ہیں. اس یوری برزنوف نے یہ بات یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اس کا انٹرویو، جس میں قبولہ ہے کہ یہ KGB کا کام تھا اور ہم نے جو ہے وہ راز مٹا دیے تھے. تو اسی طرح ابھی بھی جو ہے ہوا یہ کہ ان کے جو انٹلیکچوئل لیول اتنا پائے کا ہے کہ ان کے جو طالب علم ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور ان کو بے انتہا شعور تھا. آج سے نہیں، پہلے سے بھی تھا، جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب بنگلہ دیش بنا تھا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ زیادتی ہوئی ہے. اور اب وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے بھارت نے بنگلہ دیش کو اپنا ایک سیٹلائٹ بنا لیا ہے، اپنا محکوم بنا لیا ہے، ایک کالونی بنا لی ہے. جی، کالونی بنا لیا ہے. تو اس لیے وہ اس شکنجے سے نکلنا چاہتے تھے، اور اسی لیے یہ نفرت کی چنگاری شروع ہوئی تھی اور بھڑکی ہے آخر میں آ کر کے یہ کوٹا سسٹم والی بات کے اوپر. لیکن یہ آگ بھڑک رہی تھی. اچھا علی صاحب، یہ ایک جو کہا جاتا ہے جی کہ پاکستانی فوج نے وہاں ریپ بہت کیے اور لوگوں کو بڑا مارا، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ تالی دو ہاتھ سے نہیں بجتی. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ 7 مارچ سے ہی شروع ہو چکا تھا ریپ، قتل، اور یہ بنگالی کر رہے تھے، مکتی باہنی کر رہے تھے، بھارتی ایجنٹ کر رہے تھے غیر بنگالیوں کا، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو پاکستانی فوجی تھے جب انہوں نے قبضے میں کیا تو غم اور غصہ تو ان کو تھا کہ ہمارے افسروں کی بیویاں، ان کی بیٹیاں جو ہیں ان کا ریپ ہوا ہے، قتل ہوا ہے، تو انہوں نے بدلہ تو تھوڑا بہت لیا. لیکن ڈاکٹر جنید احمد کی ایک کتاب ہے بنگلہ دیش کے اوپر، جس میں انہوں نے پورے حساب لگا کے بتایا ہے کہ اگر وہ 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ کہتے ہیں، تو 9 مہینے کے عرصے میں 30 لاکھ لوگوں کا قتل کرنے یا اتنی عورتوں کو ریپ کرنے کے لیے دن میں آپ کو 11,000 جو ہیں وہ قتل عام. تو ایک فوج جو لڑ رہی ہے اپنی بقا کے لیے، دفاع کے لیے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ 11,000 ڈیلی قتل کرے. تو اس لیے یہ فگر جو ہے پھر پروسپرس ہے. ہاں، زیادتی ہوئی ہے، پاکستانی فوج سے ہوئی ہے، لیکن اس پیمانے پہ نہیں جتنا کہ اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب آتے ہیں ذرا بھارت کی طرف. یہ ذرا بتائیے گا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی کیا ہے؟ انڈیا کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے وہ تو ازلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ محکوم بن کر کے آئے، وہ فاتح بن کے آئے. کبھی وہ غوری کے نام پہ اور کبھی محمود غزنوی کے نام پہ سومناتھ کو فتح کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں بابر اور ان کی آل اولاد. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے آ کر کے ہمیں فتح کر لیا، تو اس لیے وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے. دوسرے یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب برطانوی سامراج جو ہے وہ بھارت سے اپنے وطن کو واپس جائیں گے اور بھارت کو آزادی ملے گی، تو وہ چن چن کر کے مسلمانوں سے بدلہ لیں گے ان جرائم کا جو ان کے ذہن میں تھے کہ کبھی انہوں نے ہمیں محکوم بنا کے رکھا تھا.
لیکن ہوا یہ کہ قائد اعظم اور ان کے رفقا کی کوشش سے پاکستان بن گیا. اچھا بھارتی جو ہے ذہن، اس کے خیال میں، اس کے تصور میں بھارت جو ہے وہ ایک ماتا ہے، ایک ماں ہے، اور اس کی بہت پاکیزہ جو ہے وہ شخصیت اس کو گردانتے ہیں، اور اس کا جو بٹوارا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ چلو بٹوارا تو ہو گیا ہے، لیکن ہم سازش کر کے، ہم کوشش کر کے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے واپس اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے یا اس کو آزاد کرا لیں گے اور اپنے ساتھ ملا لیں گے، تاکہ اکھنڈ بھارت یعنی کہ ایک مکمل بھارت جو ہے وہ تیار ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے نہ صرف ہمیں معاف کیا، بلکہ انہوں نے شروع دن سے 15 اگست 1947 سے ان کی سیاست چل رہی ہے، جو بھارت نے جو انڈیپینڈنس ایکٹ تھا جس کے تحت ہمیں جو ہے اسلحے کی اور پیسوں کی اور سب چیزوں کا جو حساب کتاب ہونا تھا وہ 36 اور 44% ہونا تھا. 44 بھارت کے حق میں اور 36 ہمارے. انہوں نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ شروع میں ہی بالکل اپنے گھٹنے ٹیک دے اور پھر ہم سے منتیں کرے کہ ہمیں واپس ملا لو اور پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے. ایسا ہوا نہیں. لیاقت علی خان اور چند ایک جو شروع کے تھے ان کی جو ہے دور رس پالیسیوں نے ہمیں بچا لیا. ایون مہاتما گاندھی نے بھی کہا کہ ان کا حصہ ان کو دی، بلکہ ان کے قتل کی وجہ بھی بڑی حد تک یہ بنی. بالکل یہ تھا. مہاتما گاندھی نے تو اس کے لیے بڑی کوشش کی، اور جو ان کا قتل ہوا وہ ایک تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا حصہ اسے ملنا چاہیے. لیکن دیکھیں کہ بھارت نے اپنی کوشش جاری رکھی، اور یہ بات مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں انڈیا ونس فریڈم میں 46 سال پہلے ہی کہہ دی تھی، یعنی کہ 1946 میں کہہ دی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مشرقی پاکستان خاص طور پہ علیحدہ ہو جائے گا. اور ایگزیکٹلی ہوا یہی، اور انہوں نے اپنی سازش سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا. ان کا خیال تھا کہ مغربی پاکستان جو ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ سروائیو نہیں کرے گا، لیکن وہ اللہ کے فضل سے سروائیو کیا اور ایک ایٹمی قوت بن کر کے ابھرا. لیکن بھارت جو ہے اس نے نہ ہمیں اس وقت معاف کیا تھا، نہ ابھی معاف کرے گا، اور وہ اس وقت تک دم نہیں لے گا جب تک کہ پورے پاکستان کو یا اپنا تابع بنا لے گا یا اپنا محکوم بنا لے گا. تو اگر وہ محکوم اور تابع بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر تو اپنی سازش جاری رکھے گا. اس کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ بھارت کا اٹوٹ انگ کشمیر ہے، کشمیر کے اوپر اس کا یہ حق ہے، گلگت بلتستان ہے، سب کچھ ہے. اور اس نے اپنا ایک ساتھی افغانستان میں بنایا تھا کہ ادھر سے ہم پریشر ڈالیں گے. اس وقت تو بات پوری نہیں ہوئی، ابھی بھی وہ کوشش میں جاری ہے اور اس کی سازشیں جاری رہیں گی. آپ دیکھیں کہ ابھی جو گزشتہ برس انڈین کرونیکلز ڈسکور ہوئے کہ 15 سال سے وہ فیک نیوز کا ایک پورا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، یعنی کہ اس کی سازشیں چل رہی ہیں اور اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو. ہم جب سٹاف کالج میں تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کسی ملک کو اپنا حکم یا محکوم یا تابع کرنا ہے تو اس کے طریقے کیا ہیں. سب سے پہلے تو پروپیگنڈا کرو تاکہ اس ملک کے باسیوں کا اپنی حکومت اور اپنی فوج کے اوپر سے جو ہے وہ یقین ہٹ جائے. پھر اس کے لیے معاشی مشکلات پیدا کرو اور اس کے بعد اس کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ پھر ترنے والا ثابت ہو. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمیں سٹاف کالج میں پڑھایا گیا تھا وہ ایگزیکٹلی بھارت وہ ٹیکسٹ بک سے اس کی سازشیں اسی طرح چل رہی. تو جس صورتحال تک ابھی تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی عوام کا اپنی مسلح افواج پہ اور حکومت پہ اسی طرح ٹرسٹ ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے، اور کیا ہماری معیشت اس طرح مضبوط ہے جس طرح ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہے، اور بھارت کی اس میں سازش ضرور ہے، ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں، لیکن اس میں زیادہ قصور ہمارا ہے کہ ہم دیکھیں اگر آپ گھر کے دروازے کھول کے رات کو سوئیں گے تو چور تو آئے گا. تو آپ چور کو نہ دوش دیں، اپنے آپ کو دوش دیں کہ آپ نے دروازہ کیوں کھلا چھوڑا. تو اسی طرح جو آپ کی پالیسیاں ہیں یا جو آپ نے فیصلے کیے ہیں
وہ اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے مناسب نہیں ہے تو کمزوریاں تو ہوں گی، دشمن تو اس کا فائدہ اٹھائے گا، لیکن بیسک یعنی کہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ہمارے ملک کا، کے حکمرانوں کا اور ایون عوام کا، کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے پاس بھی اتنا شعور ہونا چاہیے. آخر بنگلہ دیش کی عوام جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، کوئی لیڈر نہیں تھا ان کا لیکن وہ کھڑی ہو گئی. اسی طرح ہم سوشل میڈیا کے طور پیغامات آگے پیچھے چلتے رہے. تو اگر عوام اپنے حقوق پہچانے گی اور اپنے حقوق کا جو ہے مطالبہ کرے گی تو حکومت مجبور ہوگی کہ وہ ایسی پالیسیاں اپنائے جو کہ اس کے بہتری میں ہوں اور دشمن کو اس سے فائدہ نہ پہنچے.